وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لوگوں کو ایک بات کہو گے، نیکی کے ساتھ اچھائی بات کہو گے۔ اگلا معنی کسی کی غیر حاضری کے اندر، ایک بھائی حاضر نہیں غیر حاضر ہے، اس کے غیر حاضری کے اندر اس کی غلط باتیں کرنا، اس کا تذکرہ اچھے طریقے سے نہ کرنا، برے طریقے سے کرنا، قرآن نے اس سے بھی منع فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، غیر حاضر بھائی کے اچھے طریقے سے تذکرے کرو۔ اگر وہ غائب ہے، اس کی غائبی کے اندر، اس کی عدم موجودگی میں اس کو اچھے طریقوں سے یاد کرو۔ اور ہم یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا، یقین جانیں یہ اصلاح کی نیت سے کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر بھی یہ باتیں آئیں اور آپ کی زندگی کے اندر بھی آئیں۔ آج کل ہماری محفلیں سجتی رہی ہیں، جس طرح محفل لگتی ہے نا، محفل کے اندر چائے پھر پیتے ہیں، جس طرح ہماری محفل میں چائے ضروری ہے، اس طرح آج کل ہماری محفل میں غیبت بھی ضروری ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کا تذکرہ، اور جو موجود نہیں اس کا ذکر ہم برے طریقے سے کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے، میرے آقا نے بھی حکم دیا لوگوں یہ کام نہ کرو، اور قرآن نے بھی یہ کہا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں غیبت نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ایک بھائی حاضر نہیں، اس کی عدم موجودگی میں تمہیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے اسے یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ موجود نہیں اور تم اس کے پیچھے اس کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب سے ناپسند کرتے ہو، جس طرح اسے ناپسند کرتے ہو اس طرح غیبت کو بھی ناپسند کرو، اس طرح غیبت کو بھی چھوڑو۔ اللہ ہمیں غیبت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ذرا زور سے کہیں آمین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آخری معنی لوگوں سے اچھی بات کرو۔ میرے آقا نے فرمایا المستشار المؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا گیا وہ امانت کے اندر ہے، وہ مؤتمن ہے، وہ امین ہے، مشورے کے اندر صحیح معنوں میں مشورہ دے۔ قولوا للناس حسنا، مشورہ دیا گیا، مشورہ طلب کیا گیا تو غلط مشورہ نہ دے۔ للناس حسنا، لوگوں کے حق میں اچھی بات کرے، اچھا مشورہ دے۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ یہ معنی ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کی عافیت پوچھو، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا اظہار کرو، اور نرمی ضرور ہے۔ آگے چل کے محدثین کرام نے لکھا جہاں پہ نرمی کا حکم ہے وہاں نرمی کرو، اور جہاں پہ سختی کا حکم ہے وہاں سختی کرو۔ احادیث کے اندر تذکرے آتے ہیں کہ جہاں نرمی ہے وہاں نرمی روا ہے، جہاں سختی ہے وہاں سختی روا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا، اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے، اللہ کریم حکم فرماتے ہیں جب تم تبلیغ کرو، جب تم کسی کو تعلیم دو، تبلیغ تعلیم و تربیت کے اندر تمہیں نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟
سختی کے ساتھ پیش آؤ. جہاں پہ غیرت، اور غیرت بھی ایمانی، یعنی ایمانی غیرت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہاں پہ سختی کا حکم ہے. اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے محبوب ان کافروں سے بھی جہاد کرو، منافقوں سے بھی جہاد کرو. کافروں سے جہاد تلوار کے ساتھ، منافقوں سے جہاد زبان کے ساتھ. وَغَلُّظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کرو. کفار اور منافقوں پہ کیا کرو؟ سختی کرو. اور جہاں پہ سختی کا حکم ہے وہاں پہ سختی روا ہے، جہاں پہ نرمی کا حکم ہے وہاں پہ نرمی روا ہے. اللہ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو. اچھی بات قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پہ بھی اچھی بات کا تذکرہ ہے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دے، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ قولوا للناس حسنا، وہ سب سے اچھی بات ہے. تو فرمایا قولوا للناس حسنا کا ایک معنی دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا. اللہ کی طرف بلانے میں اول نمبر پہ کون ہے؟ مؤذن کی اذان. زور سے کہیں سبحان اللہ. مؤذن کی اذان قولوا للناس حسنا، یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. جب اذان دی جائے، اذان کے بعد اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ کیا لیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو. یا اللہ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں عبادات دو قسم کی ہیں، ایک عبادات بدنی ہوتی ہیں، ایک عبادات مالی ہوتی ہیں. عبادات بدنی میں اصل اور بنیادی چیز نماز ہے. عبادات بدنی میں اصل اور بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اور عبادات مالی میں اصل اور بنیادی چیز زکوٰۃ ہے. دونوں کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا تمہارا جسم بھی اللہ کی عبادت میں لگ جائے، تمہارا مال بھی اللہ کی عبادت میں لگ جائے. جب یہ دونوں عمل کرو گے میں اللہ تمہیں کامیاب کر دوں گا. اور بنی اسرائیل کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، اے بنی اسرائیلو تم سے میں نے وعدے لیے. پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ، تم نے بچھڑے کی پوجا کر دی. دوسرا وعدہ وبالوالدین احسانا، تم نے والدین کی نافرمانی شروع کر دی. تیسرا وعدہ وذی القربى والیتامی والمساکین، قریبی رشتہ دار، یتیم، غرباء، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تم نے ان کے ساتھ بدسلوکیاں شروع کر دی. اگلا وعدہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. تم نے دور کرنا شروع کر دیا. اقیموا الصلاۃ، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، خود بھی نماز پڑھو. تم نے اسلام کو چھوڑ دیا. وآتوا الزکاۃ، خود بھی زکوٰۃ دو، دوسروں کو بھی حکم کرو. تم نے اسلام کو چھوڑ دیا. وانتم مورثون، تم نے اعراض کیا. جب تم نے اعراض کیا تو اللہ نے تم سے بھی اعراض کر دیا. اشارہ کیا کہ بنی اسرائیلیو اللہ کے حکموں کو تم نے چھوڑا، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی عطا کر دی ہے، آخرت بھی تمہاری ناکام ہے. تو یاد رکھیں اگر بنی اسرائیل ان چیزوں پہ عمل نہ کرے تو وہ گمراہ. آج مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دے تو کامیاب ہو سکتا ہے، زور سے کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے ان باتوں پہ عمل کرنا ایماندار آدمی کی علامت ہے، ایماندار کے لیے ضروری ہے. عمل کرو گے انشاءاللہ، ذرا زور سے عمل کرو گے انشاءاللہ.
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگوں کے لیے اچھی بات کرو. ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے. زور سے یہ سبق ہے، ایک دوسرے کو سلام، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آئیں گے. اور فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے. اللہ سے وعدہ کرنا ہے نماز قائم، زور سے نماز قائم کریں گے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے ایک بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آپ کے لیے بھی کہتا ہوں، ابلیس کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کا، اسجدوا لآدم، سب نے کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا. ایک سجدے کا انکار اس کی عبادت کو بھی لے ڈوبا. ایک سجدے کا انکار اس کی دنیا و آخرت کو لے ڈوبا. ہم دنیا میں بلکہ ایک دن میں اور رات میں کتنی اذانیں سنتے ہیں اور کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں. لہذا ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہم نماز، زور سے اللہ ہم نماز پڑھیں گے. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کریں گے، زکات ادا کریں گے. جو صاحب نصاب ہے زکات ادا کریں گے. ان سب باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ جس نے ان چیزوں کا ارادہ کیا اس کی دنیا و آخرت کامیاب فرما. آخر کے اندر ایک دو مسائل جس طرح بیان ہو رہے تھے عید سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ کی توجہ چاہیے، ذرا جا کر زور سے کہیں سبحان اللہ. وضو کے مسائل بھی آپ نے سنے، غسل کے مسائل بھی آپ نے سنے. اب آپ کے سامنے تیمم کے مسائل بیان کرتے ہیں. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ایسے نہیں جا کر کہیں سبحان اللہ. تیمم میں بنیادی چیز، تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے. تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے. تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے. کیا نیت کریں گے؟ فتاوی عالمگیری والوں نے لکھا تیمم کی نیت کریں گے ایسی عبادت کی نیت کرنا کہ جس عبادت کو بغیر طہارت کے ادا نہیں کیا جا سکتا. ایسی عبادت کی نیت کرنا تیمم کرتے وقت جس عبادت کو بغیر طہارت کے ادا نہیں کیا جا سکتا. مثلا نماز بغیر طہارت کے ادا کی جا سکتی ہے، زور سے